السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت ہی دلچسپ اور دنیا کا سب سے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ، داستان یوسف علیہ السلام اور زلیخا ہے۔ یہ وہ دلکش خدائی داستاں محو حیرت جس سے ہے پیر و جواں، اس کو پڑھ سننا ہے اگر اے دوستو، دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لو۔ اشک آنکھوں سے بہیں گے اس قدر، جس سے ہوگی قلب کی حالت دیگر۔ ایک کنعانی کو کیا رتبے ملے، بادشاہ مصر یوسف ہو گئے۔ اما بعد، حمد ہے اس ذات یکتا کے لیے جس نے یہ 14 طبق پیدا کیے، جس نے کیا کیا کچھ ہویدہ کر دیا، خاک سے انسان کو پیدا کر دیا، جس نے ذرے کو نوازا اس کی حمد، جس نے ایما پر اٹھایا اس کی حمد۔ نعت پیغمبر ہو کس منہ سے ادا، چیز کیا ہے ہم، ہمارا منہ ہے کیا۔ ہے ثنا خواں جن کا خود اللہ تو، ان پہ صدقے دو جہاں کی آبرو۔ کس کے ہاتھوں کس کے صدقے یہ ہوا، قصہ یوسف ہوا ہم کو عطا۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ نگاہوں میں اقرار سارے ہوئے ہیں، ہم ان کے ہوئے وہ ہمارے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اس سے کہ آپ کے پاس میں جب ویڈیو ڈالوں گا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابتدائے عالم یا زمانہ آدم علیہ السلام سے موسیٰ کلیم اللہ کے مبعوث ہونے تک امتوں میں 2 سگی بہنوں کا نکاح میں لانا جائز تھا، مگر اس کے بعد قیامت تک کے لیے ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بہت پہلے تھا، اس لیے 2 سگی بہنیں ان کے نکاح میں تھیں، جن میں ایک کا نام ولیہ اور دوسری کا راحیل تھا۔ ماں سوائے ان دونوں کے حرمین یعنی لونڈیاں قافلہ اور زلفا بھی آپ کے گھر میں تھیں، جن کی نسبت جامع اعظم اور معرف میں لکھا ہے کہ چاروں عورتوں سے 12 فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے، جن کی تفصیل اس طرح مرقوم ہے کہ پہلے 6 فرزند یہودا، سمعون، راویل، لاوی، زبان، رولو بیوی ولیہ سے پیدا ہوئے، پھر 2 فرزند وامن یکسانی لونڈی قافلہ سے پیدا ہوئے، پھر 2 فرزند کا اور اسیر لونڈی زلفا سے پیدا ہوئے، 2 فرزند یوسف اور بنیامین راحیل سے پیدا ہوئے۔ پھر انہیں ایام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ یہ کہ فضا میں، ہوا میں، زمین سے آسمان تک نہایت عمدہ سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس پر سے فرشتوں کی فوجیں چڑھ رہی ہیں اور اتر رہی ہیں، کہ اتنے میں عرش معلیٰ سے ایک ایسی خوشکیف ندا بلند ہوتی ہے جس کا فقرہ فقرہ اور حرف حرف جناب یعقوب علیہ السلام کے رونگٹے رونگٹے میں وجد و سرور کی لذت پیدا کر رہا ہے، اور آپ اس صدائے خوش کیف میں محو ہو جاتے ہیں۔ اور ندا کے الفاظ یہ ہیں: دیکھ اے یعقوب میری شان تو، ہو نہ اپنے دل میں بس حیران تو، میں ہی مالک میں ہی خالق ہوں تیرا، میں نے ہی کونین کو پیدا کیا۔ جلوہ گر ہے ہر طرف رحمت میری، ہے کرشموں سے بھری قدرت میری، میری شان کبریائی ہے فزوں، 2 جہاں ہیں میرے آگے سرنگوں، میں ہی ہوں معبود یکتا اور خدا، میں ہی ہوں دونوں جہاں کا آسرا۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش
حضرت یعقوب علیہ السلام الملقب اسرائیل شہر کنعان میں رہتے ہیں، اور یہیں آپ کے تمام اہل و عیال اور مال و منال یعنی ہزارہ بھیڑ بکریاں ہیں، جن پر آپ کی اور آپ کے تمام خاندان کی گزر اوقات ہے، اور آپ ایک عمدہ حالت میں ہیں کہ ایک مبارک سال آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مادر راحیل کے بطن سے تولد فرمایا، جن کا حسن و جمال، جن کا حال دل مغموم بھی ہو سن کے نہال۔ حضرت وہب ابن عتبہ سے روایت ہے کہ دنیا میں عالم حسن کے 10 حصے کرو، اور پھر ان 10 حصوں میں حسن کا ایک حصہ تمام مخلوق کو دو، اور 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام میں تصور کرو۔ فی الحقیقت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا، اور دن میں سورج کی طرح، اور صبح صادق کے وقت ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ غرض یہ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے، اور حضرت راحیل کے نور عین یوسف سے تمام کنعان میں روشنی ہو گئی، اور سب نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، اور متحیر ہو کر کہنا شروع کیا، کیا ظہور قدرت یزداں ہوا انسان میں، آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں، کیا ہوئیدہ یہ ہوا راحیل تیرے بطن سے، ہر گلی کوچہ در و دیوار روشن ہو گئے، آج کچھ ظاہر ہوئی حسن حقیقی کی جھلک، ماں ہوئے حیرت ہو گئے ہیں جس سے بس جن و ملک۔ ساری عورتوں نے یہ دیکھ کہنا شروع کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، پیارے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت انتہا درجہ کی ہو گئی۔ دونوں کے دونوں پیارے یوسف کو کسی آن و کسی لحظہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال کے بعد راحیل کے ہاں بنیامین پیدا ہوئے، چنانچہ ادھر یہ فرزند پیدا ہوئے، ادھر راحیل کا انتقال ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب خدا حافظ ہے یوسف اور بنیامین کا، ننھی ننھی پتلیاں اور ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ کیا گنی اور کیسی بے پرواہ ہے ذات صفا، خود ہی سب کو پالتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا، اس سے یہ ظاہر ہوا۔ پرورش کچھ اس نے بس ماں باپ پر رکھی نہیں، بلکہ جس سے چاہے جو کچھ کام لے لے اے ہم نصیب۔ یوسف علیہ السلام کی پرورش۔ جب پیارے یوسف علیہ السلام و بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنی حقیقی بہن کی پرورش میں دے دیا، جو ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر جاتے اور اپنے نور نظر کو دیکھ آتے۔ جب کئی سال گزر گئے تو یوسف علیہ السلام حسین پیاری باتیں کرنے لگے، جنہیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی سی فرقت بھی گوارا نہ کر سکے، اور بے چین ہو کر اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، پیارے یوسف کی فرقت اب ذرا بھی گوارا نہیں، اور چونکہ اب یہ ہوشیار ہو گئے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے اب مجھے ان کو واپس دے دو۔ آپ کی بہن یوسف علیہ السلام کا سوال سن کر بے حد غمگین ہوئیں اور صاف انکار کیا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی فرقت اب ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ تھی، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے سخت اصرار کیا۔ آپ کی بہن نے ذرا تعمیل کر کے کہا، اچھا کل تم اپنے یوسف کو لے جانا، میں اسے نہلا دھلا کر اور کپڑے وغیرہ پہنا کر بھیجوں گی،
یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے یوسف علیہ السلام کو دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر دل کی طرف خیال کیا تو اسے یوسف کی فرقت ایک لمحہ بھی گوارا نہ ہو سکتی تھی۔ فوراً ایک حلیہ یوسف علیہ السلام کے روکنے کا دل میں ٹھانا، وہ یہ کہ ایک بابرکت کمر بند جو نسلاً بعد نسلاً خاندان نبوت میں چلا آتا تھا، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو پہنچا تھا۔ غرض کی وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ کر اوپر سے کپڑے پہنا دیے، اور یہ راز سب سے پوشیدہ رکھا۔ آخر دوسرے روز حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور بموجب وعدہ نور العین یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ کے گھر سے نکلتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے اعلان کے ساتھ اس کمر بند کی تلاش شروع کر دی اور کہا کہ افسوس، میرا ایک متبرک کمر بند جو چوری ہو گیا۔ گھر میں سب کی تلاشی لی، پھر یہاں سے تمام کنبے کی رشتہ داروں میں پہنچ کر ایک ایک کی تلاشی لی۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان پر گئیں اور وہاں سب کی تلاشی لیتے ہوئے سب کے بعد پیارے یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی تو ان کی کمر مبارک سے کمر بند بندھا ہوا پایا، چونکہ اس وقت کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا اور تلاشی کے وقت وہ چیز اس کے پاس سے برآمد ہوتی تھی تو اس چیز کے مالک کا 1 سال کے لیے یہ چوری کرنے والا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لہٰذا اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے پیارے یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے لیے پھیر لیا اور انہیں بغل میں چھپا کر جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام معصوم ایسا ہرگز نہیں کہ وہ کسی چیز کو چرائے، بلکہ میری بہن نے اس کی مفارقت گوارا نہ کر کے یہ ایک جال تیار کیا ہے اور اس بہانہ سے میرے یوسف کو لے گئی ہے۔ خیر، ہر چیز مولا مرضی سے ہوتی ہے۔ قضائے کار وہ سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے انتقال فرمایا اور پیارے یوسف علیہ السلام کے سر سے جاں نثار پھوپھی کا سایہ بھی اٹھ گیا، جنہوں نے پرورش اور محبت میں ماں کو بھلا رکھا تھا۔ آہ وہ پھوپھی، وہ ماں جیسی رفیق، گود میں رکھتی تھی جو ہر دم شفیق، ناز برداری سے جس کو کام تھا اور ماں سے بھی فضو تھی جس کی مامتا، آنکھ سے اوجھل نہ کرتی تھی کبھی، جان وہ دل سے ان پہ بس قربان تھی، اور بھلا رکھا تھا ماں کی گود کو تاکہ کچھ تکلیف یوسف کو نہ ہو۔ چل بسی یوسف کو روتا چھوڑ کر، اور کیا ہے ہاتھ دنیا سے سفر، جس کی آگوں سے محبت میں پلے پیارے یوسف ماں سمجھتے تھے اسے۔ آج رخساروں پہ ہیں آنسو رواں، ماں کا رونا ہے مگر ماں ہے کہاں۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ تفسیر معالم التنزیل اور مواہب لدنیہ وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 10-12 سال کی ہو گئی تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شہسوار ان سے کہتا ہے کہ یوسف اٹھ اور اپنا عصا زمین پر نصب کر۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر نصب کر دیا۔ پھر یوسف کے تمام بھائیوں نے اپنے اپنے عصائے مبارک عصائے یوسفی کے چاروں طرف نصب کر دیے۔ پھر یکا یک پیارے یوسف علیہ السلام کا عصا ایک سرسبز و شاداب اور نہایت میوے دار درخت بن گیا، اور رنگ برنگ کے میوے اس میں سے جھڑنے لگے، اور اس درخت میں سے نور کا ایک چمکارا ایسا پیدا ہوا جس سے تمام عالم منور ہو گیا، اور اس روشنی میں
چن کر یوسف کے بھائیوں نے میوے کھانے شروع کیے۔ پھر جب وہ خوب اچھی طرح میوے کھا چکے تو سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کا بے حد شکریہ ادا کیا اور بہت تعریف و توصیف بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا خواب۔ پیارے یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے تمام بھائی کسی میدان میں یا جنگل میں ہیں اور لکڑیاں چن رہے ہیں۔ چنانچہ لکڑیاں چن کر سب نے ایک طرف انبار لگایا اور میں نے بھی چن کر لکڑیاں جمع کی ہیں، مگر ان کی لکڑیاں کالی ہیں اور میری لکڑیاں سفید ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی سیاہ لکڑیوں نے میری سفید لکڑیوں کو سجدہ کیا، اور پھر اسی وقت بزرگ صورت و بلند قامت ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی ترازو ہے، اور اس نے میرے تمام بھائیوں کی لکڑیاں ایک پلڑے میں رکھیں اور میری لکڑیاں دوسرے پلڑے میں رکھیں، اور ترازو کو اٹھایا تو میرا پلڑا بھاری تھا اور میرے بھائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، جسے دیکھ کر میرے تمام بھائیوں نے میری اور میری لکڑیوں کی تعریف و خوبی بیان کی۔ یعنی یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ روضۃ الصفا و محائب الدنیا میں اس خواب عجیب و غریب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک رات جو جمعہ کی رات تھی، پیارے یوسف علیہ السلام اپنے ناز بردار باپ کی گود میں سو رہے تھے کہ سوتے سوتے یکایک چونک اٹھے اور نہایت سر سیما ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ حالت زار دیکھ کر باپ بے چین ہو کر کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر، کیوں کلیجہ کانپتا ہے اس قدر؟ کیا ہوا اے راحت جانے پدر، کیا ہوا ہے رس کے صد شمس و قمر؟ خیر ہے اے یوسف نازک بدن، خواب میں دیکھا ہے کیا رنج و محن؟ تجھ کو اللہ کی اما اے میری جاں، حال اپنا جلد مجھ سے بیاں۔ اے قرار جان اور دل کے سکون، تیری بے چینی سے میں بے چین ہوں۔ کچھ تو کہہ کیا تو نے دیکھا اے پسر، خواب کیا کوئی تجھے آیا نظر؟ کر بیاں تو مجھ سے بے خوف و خطر، ڈر نہیں فرزند اندیشہ نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے والد بزرگوار، مجھے خواب بہت نظر آتے ہیں جن سے میں ہر وقت خوف زدہ اور غمگین رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے چند خواب دیکھے جس سے خائف ضرور ہوا، مگر اس وقت ایسا خوفناک خواب میں نے دیکھا جس سے میرا کلیجہ لرز گیا اور ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اے والد بزرگوار، وہ خواب جو میں نے ابھی ابھی آپ کی گود میں سوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا میں ایسے عظیم الشان پہاڑ پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ نہایت میوہ دار اور سرسبز و شاداب ہے، اور کوئی شخص سارے جہان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے رہا ہے، اور اوپر نگاہ کرتا ہوں تو آسمان کے دروازے بھی کھلے نظر آتے ہیں، اور پھر یکایک آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج ان پہاڑوں پر آ اترتے ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میرا دل دہل گیا اور میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ بس اے والد بزرگوار، کچھ تسلی و تصفی دیجئے، درد کا کچھ میرے درما کیجئے، دل دہل جاتا ہے خوابوں سے میرا، اے پدر میرے مجھے یہ کیا ہوا؟ کچھ تو میرے قلب کو تسکین دو، باپ بھی تم ہی ہو، ماں بھی تم ہی ہو گئے یعقوب کے آنسو رواں، صدمہ یوسف کی وہاں حالت کہاں؟ گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور اپنے کلیجہ سے لگا، اور پھر چمکار کر تسکین دی اور تسلی پیارے بھی ان کے کی،
اور فرمایا کہ اے نور نظر، یہ مبارک خواب ہے، اس سے نہ ڈر۔ سلطنت تجھ کو ملے گی بالیقین، ایک جہاں ہوگا تیرا زیر نگی، اور پیمبر ہوگا تو اے نور عین، وہی تجھ پر آئے گی اے دل کے چین۔ میں حقیقی باپ اور سوتیلی ماں، اور سارے بھائی تیرے بے گماں، سب کے سب ہوں گے تیرے طاعت سعیر، تجھ کو عظمت دے گا وہ پروردگار۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کا حسد، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نور نظر اور میرے ننھے بچے، دیکھ یہ اپنا مبارک خواب کسی سے مت کہنا، خصوصاً اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا تو ان سے یہ خواب بیان کر دے اور وہ سوتیلے بھائی ہونے کے سبب تجھ سے حسد و عداوت رکھنے لگیں اور تجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان جو واقعی دشمن انسان ہے وہ ایسی باتوں میں ضرور کود پڑتا ہے اور حتیٰ اعلیٰ مکان آپس میں بغض و عداوت ڈلوا دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ نام ہے ابلیس، جس کا وہ لعین دشمن انسان ہے وہ بایقی، اور اس کے جتنے پیروں ہیں تمام گھات میں رہتے ہیں وہ اس کے مدام، یعنی جس کو مرتبہ کچھ بھی ملا سب نے مل کر اس کا بس پیچھا کیا۔ جب یہ بڑھنا دیکھتے ہیں اور کا جان ہو جاتی ہے بس ان کی فنا، ہائے کوئی کیوں بڑھے کیوں ہو عروج، کرتے ہیں تقدیر پر گویا خروج۔ جب کسی کا مرتبہ پاتے ہیں یہ جل جل کر خاک ہو جاتے ہیں یہ، بڑھنے والے کی نہیں ان کو سہار، کیا بری تقدیر ہے ان کو مار۔ مرتبوں پر چڑھنے والے چڑھتے ہیں، کچھ بھی کیجئے بڑھنے والے بڑھتے ہیں، وہ گرائے سے کسی کے کیوں گرے، جس کو مولا غنی اعجاز دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، تو نے جو یہ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے انشاءاللہ یہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی کہ تیرا پروردگار تجھ کو میری تمام نسل میں برگزیدہ اور نہایت عزت مند کرے گا، اور تجھ کو خواب کی تعبیر دینے کا خاص ملکہ عطا کرے گا، اور خدا تعالیٰ نے تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام پر تجھ سے پہلے جیسے انعام و اکرام فرمائے تھے اور اپنی نعمتیں دی تھیں، اسی طرح وہ تجھے بھی نوازے گا اور بڑی بڑی نعمتیں تجھے مرحمت کرے گا، نیز تیری اولاد میں بڑے بڑے اولو العزم رسول پیدا کرے گا اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا کہ وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اے رسول ہمارے، تمہارا امتحان لینے کی غرض سے اور تمہارے آزمانے کے لیے یہودی لوگ بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کا سبب دریافت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے عجائب و غرائب میں در حقیقت اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا بہت اظہار ہے۔ سورہ یوسف، آہ کیا صورت ہے تو، دل میں رکھ لینے کی بس مورت ہے تو، کیا کشش ہے تیری ہر ایک آن میں، آہ تو کیا چیز ہے قرآن میں، محوِ حیرت تجھ سے ہیں پیر و جواں، کس قدر دلکش ہے تیری داستاں، حسن کا منظر دکھایا اس قدر، عشق کا سودا لگایا کس قدر، حد و بس ہے داستان حسن عشق، دنگ ہیں سب نوجوان خوان عشق، درد فرقت کی کہانی عالماں، سنگ کھارا کے بھی ہو آنسو رواں، آہ کیا پرجوش ہے تیرا وصال، ماہوے لذت جس سے ہوگا بال بال، سن رہی تھی خواب ایک سوتیلی ماں، جس نے بیٹوں سے کیا سب کچھ بیان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ پر حیرت خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجاہت تعبیر جب تمام فرزندان یعقوب کو اپنی والدہ ویلیا کی زبانی معلوم ہوئی تو ان سب کو بے حد قلق ہوا اور از روئے حسد آپس میں چیمے گوئیاں اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ لو صاحب، اب تو آل اسرائیل میں بس یوسف ہی یوسف دکھائی دیں گے،
اور کسی دوسرے فرزند کی کچھ اصل و حقیقت ہی نہ رہے گی اور کسی دوسرے فرزند کی کچھ اصل و حقیقت ہی نہ رہے گی۔ خدا کی شان ہے کہ راحیل کا بیٹا یوسف ایسے ایسے خواب دیکھے گا اور اپنے باپ یعقوب کا دل لبھا لے گا۔ اور بھولے باپ کو دیکھو کہ وہ بھی یوسف کے جھوٹے اور بنائے ہوئے خواب سن سن کر کس قدر اس کے عاشق اور اس کے گرویدہ ہوئے چلے جاتے ہیں، جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک نادان لڑکے کے ایسے اولو العزم و ذیشان خواب کیسے سچے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں تو یوسف کی ایک ایک بات اور اس کے ایک ایک خواب کا پورا یقین ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف بالکل صادق اور سچا ہے۔ افسوس، اچھا پھر اس کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ نہیں صاحب، ہم سے یوسف کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور دیکھتی آنکھوں یہ مکھی ہرگز نہیں نگلی جائے گی۔ یوسف اپنے باپ کے چہیتے اور پیارے ہو کر ہم پر فوقیت حاصل کر لیں، یہ ناممکن ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا ہو کر بڑوں پر حکمرانی کرے اور ایک کمزور و نحیف ہو کر ہم جیسے اولو العزم اور قوی لوگوں پر سرداری کرے۔ اتنے میں ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ افسوس اس وقت جب موجود ہیں مگر ہمارے سب سے زیادہ بزرگ و عقل مند بھائی راویل نہیں ہیں کہ وہ بھی اپنے سوتیلے بھائی یوسف کے یہ عجیب و غریب خواب سن کر مسرور ہوں۔ چلو سب مل کر ان کے پاس چلیں اور ان سے یہ بات کہیں کہ جناب آپ بھی یوسف کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ چنانچہ سب مل کر اپنے بھائی راویل کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے خواب کا حال اور اپنے سجدہ کرنے کا احوال راویل سے بیان کیا، جو سن کر حیرت میں رہ گیا اور بے ساختہ اس عقل مند کی زبان سے یہ نکلا، انی لا اری وجہ المکذبین، یعنی کس طرح یوسف کو میں جھوٹا کہوں، عقل میری دنگ ہے، حیران ہوں، وہ حسینوں میں جبھی جھوٹا نہیں، کچھ نہ کچھ ہے بھید اس میں با یقین، کچھ تعجب تم نہ سمجھو بھائیو، بلکہ تم اللہ پر شاکر رہو۔ خواب مولا نے جو یہ سچا کیا، کیا چلے گی آپ کی میری بھلا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اس سے کوئی برتر و بالا نہیں، چاہے جس ادنا کو وہ اعلیٰ کرے، چاہے جس اعلیٰ کو وہ ادنا کرے، منحرف تم اس کی قدرت سے نہ ہو بلکہ سچا خواب سمجھو بھائیو۔ راویل کا یہ پاکیزہ خیال اور اس عقل مند کی رائے سن کر سب نہایت ہی برہم ہو گئے، مگر بھائی سمون جیسے ایک دو نے راویل کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دل میں اس قادر قیوم کا ایک کرشمہ قدرت تصور کر کے یہ بھی کہا، کیا تعجب ہے جو یوسف کا خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر فی الحقیقت ایسی ہی ہو کر رہے جیسے کہ والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر دوسرے بھائی ہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور پیارے یوسف کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے خواب کو بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں، بلکہ غصہ میں آ کر یہاں تک بھی کہہ اٹھے ہیں، اذ قال یوسف واخوه احب الى اینا منا ونحن اصبح ان ابانا لفی ضلال مبین، یعنی سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد کی بے شک یہ غلط خیالی ہے کہ وہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے اتنی الفت و محبت کرتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور افسوس ہم جیسے کام کے فرزندوں کے ہوتے ہوئے نکمے اور چھوٹے بچوں کے اتنے گرویدہ اور شیدہ ہو گئے ہیں جس کا ٹھکانہ نہیں، اور یہ حضرت والد ماجد کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ غرض یہ کہ اب رات دن حسد و عداوت میں گزرنے لگے مگر کچھ بن نہ آئی، اور اس میدان عداوت سے نکلنے اور یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکال ڈالنے کی صورت نظر نہیں آئی۔ بن نہیں آتی ہے، کچھ مجبور ہیں، باپ کے اقبال سے معذور ہیں، خوف سے کچھ باپ کا ہے، کچھ ادب، دل ہی دل میں گھٹ رہے ہیں سب کے سب،
پاس بیٹھے دیکھتے ہیں جب کبھی سرخ ہو جاتے ہیں غصے میں سبھی، اب نہیں باقی رہی دل میں سہار، کیوں کریں یعقوب یوسف کو پیار، وقت لیکن وہ ابھی آیا نہیں، ظاہراً ہوتے نہیں چین برزبی عصائے یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں ایک بہت بڑے وسیع مکان میں رہتے تھے، جس کے صحن میں ایک عجیب الشان درخت لگا تھا، اور صفت اس درخت کی یہ تھی کہ جس روز اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فرزند عطا فرماتا تھا، اسی وقت اس درخت میں ایک نئی شاخ پیدا ہوتی تھی جو اسی فرزند کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی۔ ادھر وہ سن بلوغ کو پہنچا، ادھر وہ شاخ بھی بڑھتے بڑھتے فرزند کے برابر ہو کر ٹھہر گئی۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اس درخت سے توڑتے اور بطور عصا اس فرزند کے حوالے کر دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کے گھر کے اندر ایک پیڑ لگا ہوا تھا، اور جب کوئی بچہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا تو اس پیڑ میں سے ایک ٹہنی نکلتی اور وہ بچے کے ساتھ بڑھتی تھی، اور بچہ جتنا قد ہوتا تھا بچے کا وہ اس قد تک ہو جاتی، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا اور ٹہنی بھی بڑی ہو جاتی تو یعقوب علیہ السلام اس کو توڑ کر اپنے اس فرزند کو دے دیتے تھے۔ یہ گویا جناب یعقوب علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، مگر جب تمام اولاد کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس درخت میں کوئی شاخ نہ پھوٹی، گویا اس درخت میں یوسف کے نام کا اور یوسف کے کام کا کوئی ایسا پیدا نہ ہوا۔ جیسے پہلے فرزندوں کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیتے۔ آخرکار جب یوسف ہوشیار ہوئے اور سارے بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک ایک عصا دیکھا تو ایک روز سب کے وقت اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، یہ وقت نہایت مبارک معلوم ہوتا ہے، اس وقت آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں دعا کریں کہ وہ مجھے جنت کا ایک عصا عطا فرما دے کہ میں جوانی سے بڑھاپے تک اپنے پاس رکھوں اور اس سے ہمیشہ کام لیتا رہوں۔ آپ نے اسی وقت حضور رب العزت میں دعا کی۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ باپ بیٹے دونوں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے سے چلے آتے ہیں اور جنت کا ایک نہایت نفیس عصا ان کے ہاتھ میں ہے۔ آئے اور آ کر وہ عصا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ حال معلوم کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی اور بھی زیادہ مشتعل ہوئے، اور اس تائید غیبی یا عصائے یوسفی سے ان کے سینہ میں حسد کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک گئی، مگر ابھی سوائے حسد اور عداوت کے کوئی انتقامی عملی صورت کسی کے پیش نظر میں ہے ہی نہیں، اور نہ باہم اس کے متعلق کوئی مشورہ ہے۔ اتفاق سے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا، وہ یہ کہ میری انگلیوں سے پانی ٹپکتا ہے اور فضائے ہوا پر پہنچ کر مینا کی طرح بھائیوں کے سروں پر برستا ہے۔ چنانچہ یہ خواب صبح کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا۔ والد بزرگوار نے اس کی یہ تعبیر دی کہ کسی وقت اندرون ملک سخت قحط سالی ہوگی، جس کے سبب برادران یوسف قحط سالی کا شکار ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قحط کی آفت سے معمون ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام کے ہی طفیل انہیں خوشحالی اور فارغ البالی میسر آئے گی۔ نیز جب جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے نور عین یوسف، خبردار یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا کہ وہ اور بھی زیادہ رشک کریں گے اور اپنے دل میں چین بجبین ہوں گے، مگر قسمت کی بات اور تقدیر کا لکھا ہوا یہ تھا۔ بھائیوں نے سن لیا یہ خواب بھی، جو خبر ان کو نہ ہونی تھی ہوئی۔ باپ نے پردوں میں رکھا جس قدر، راز کھلتا ہی گیا وہ سر بسر۔ باپ پردے ڈالتے ہیں اس لیے تاکہ یوسف کو کوئی ایذا نہ دے، اور ادھر مولا کو یہ منظور ہے رتبہ یوسف کسی سے کیوں چھپے، کام وہ چھپ کر کوئی کرتا نہیں، جو کہ ہے معبود رب العالمین۔ مہرباں یوسف پہ ہے یہ کردگار
کیوں کسی سے اس کو آئے سرموار، مہر اس کی بس اعلان ہے، کیا انوکھی اور نرالی شان ہے۔ بھائیوں کے رزق کی پرواہ نہیں اور حسد کا ان کے کچھ کھٹکا نہیں۔ یہ حسد جتنا کریں گے آہ آہ، حال اتنا ان کا بس ہوگا تباہ۔ اخلاقی غزل۔ چھوڑ دو اے دوستو، اچھا نہیں ہے یہ حسد، خاک کے پتلو تمہیں زیبا نہیں ہے یہ حسد۔ کیوں گرے پڑتے ہو اس پر، کیا بھلائی آئے ہیں، ہاں کوئی بازار کا سودا نہیں ہے یہ حسد۔ دیکھ کر اعلیٰ کو ادنا دل میں یہ سمجھے ضرور، آہ رس کے موت ہے لیلا نہیں ہے یہ حسد۔ ذلت و پھٹکار اور لعنت ملامت اور سوگ ساتھ ہیں اس کے، بہت تنہا نہیں ہے یہ حسد۔ عقل میں با نقل میں یا آدمیت میں ذرا ڈھونڈ دیکھو تم، کہیں آیا نہیں ہے یہ حسد۔ کر رکھی ہے کس قدر اس نے ہماری روک تھام، حیف ہے بڑھنے ہمیں دیتا نہیں ہے یہ حسد۔ کوئی بڑھتا ہے تو تم اللہ بڑھنے دو اسے، کوئی بڑھتا ہے تو تم للہ بڑھنے دو اسے، کچھ مزر اس کو دے سکتا نہیں ہے یہ حسد۔ آپ منصف ہیں تو بس پھر آپ ہی فرمائیے، دل جلانے کے لیے صلح نہیں ہے یہ حسد۔ تو بھی اپنے دل سے اے اسحاق بس اس کو نکال، چھوڑ اس کمبخت کو اچھا نہیں ہے یہ حسد۔ ظلم کا مشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رزق اور ان کا حسد جب حد سے زیادہ ہو گیا اور یعقوب علیہ السلام کی انتہائی شفقت و محبت جو آپ پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے دیکھ نہ سکے، اور افضال الہی جو رات دن حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا نزول فرما رہے ہیں، اس پر سہار بھائیوں کے دلوں میں نہ رہا، تو ایک روز یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے، اور زبان حال و مقال سے کہا، باپ کی یوسف سے الفت فضل رب، دو ستم ہم سے سہے جاتے نہیں۔ باپ سے یوسف سے الفت اور فضل رب، دو ستم ہم سے سہے جاتے نہیں۔ بھائیوں کیا کرنا چاہیے، ہم تو عاجز آ گئے، یوسف کے خواب اور والد بزرگوار کا حد سے زیادہ یوسف پر التفاق اور پیار محبت کی باتیں ہم سے نہیں دیکھی اور سنی جاتی، اور وائے ہے کہ ہمارے حال پر کہ ہم ایسے قوی ہیکل اور ایسے سہزور اور عقیل و مدبر، لیکن اس ناگوار مرض کا علاج نہیں کر سکتے اور اپنے اوپر سے یہ غم رفع نہیں کر سکتے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ باپ کے اتنا منہ چڑھ جائے، اور ہم تجربہ کار اور ہوشیار والد ماجد کی نظروں میں ہیج و محمل ہو کر ان کے دل سے گزر جائیں، اور پھر ہم چین سے بھی بیٹھے رہیں۔ آہ جس درد سے ہماری رات کی نیند اور دن کا کھانا پینا تلخ ہو رہا ہے، ہم اس کا کوئی علاج نہ کر سکیں، بڑے افسوس کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے یارو۔ اگر اپنی زندگی کو باعزت گزارنا چاہتے ہو تو جلدی اس کا کوئی علاج کرو، اور یوسف علیہ السلام کو باپ سے عارضی یا ہمیشہ کے لیے بالکل علیحدہ کر دو۔ اتنے میں ایک بھائی نے ان میں سے کہا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقل فرماتا ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اچھا یوسف کو قتل کر دو، اور اگر قتل میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کرو کہ کسی سنسان جنگل یا غار میں یوسف کو لے جا کر پھینک آؤ، تاکہ حضرت یعقوب کا رخ تمہاری طرف پھر جائے اور پھر تمہارے سب کام درست ہو جائیں۔ قتل کی سن کر ذرا چونکے سبھی، بھائی کی کچھ مامتا سی آ گئی، پھر گیا ننھا سا چہرہ سامنے اور لگے اپنے دلوں کو تھامنے، بولے یہ ہم سے نہیں ہوگا کبھی، بھائی ہے اور مامتا ہے باپ کی، رزق سے گو ہم یہاں تک آ گئے، قتل کی سن کر مگر تھرا گئے،
اور کچھ تدبیر سوچو دوستو، اور کچھ رستہ نکالو ہمدمو۔ مامتا کو چھوڑ کر یہ بھی تو ہے، خون ناحق کیوں کسی کا سر چڑھے؟ بے خطا بے جرم بے تقصیر کو قتل کر کے چین سے بھی رہ سکو۔ یہ نہیں ہوگا کبھی، آخرس بھائی ہے وہ کچھ بھی صحیح۔ بھائی کا کچھ پاس تھا کچھ باپ کا مشورہ، آخر کو یہ رد ہو گیا۔ جیسا کہ بعد غور فکر کرنے کے ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کرنا تو کسی مصلحت اور کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں، البتہ ایسا کرنا چاہیے کہ اسے یہاں سے لے چلو اور سرے راہ قریب کے جنگل میں کوئی ٹوٹا ہوا کنواں ہو اس میں چھوڑاؤ کہ کوئی راہ چلتا مسافر پانی پینے کے لیے کنویں پر آئے گا اور وہ نکال کر لے جائے گا۔ بھائیوں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو بس یہ کام کرو اور دوسرے تمام خیالات دل سے نکال ڈالو۔ چنانچہ اس مشورہ پر سب کی صدائے آفرین بلند ہوئی اور بلا اتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا کہ ایک سموئی ہوئی تدبیر ہے، اس میں یوسف جان سے بھی جیتا رہے گا اور اپنا مقصود بھی خاطر خواہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب سب کا اس پر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر یہ بات قرار پائی کہ اچھا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں چل کر عرض کی جائے کہ ہم سب مل کر جنگل میں سیر و شکار کے لیے جایا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ تفریحاً بھیج دیا کیجیے۔ یہ کہہ کر مجلس سورہ ختم ہوئی۔ دیکھیے کیا گل کھلائیں گے اکھی، مشورے کی کیا بری مجلس ہوئی، کیا اٹھے ہیں یہاں سے خوش خرم سبھی، گویا دل کی آرزو حاصل ہوئی، کس قدر خواندہ ہیں اور فرحاں ہیں سب، نام کو دل میں نہیں ہے خوف رب، کیا کیا ہے ظالمانہ مشورہ، کس غضب کی آئی ہے دل میں دغا، مل کے دھوکہ دیتے ہیں ہاتھ یہ، حیف کھوتے ہیں بس اپنی بات یہ۔ یوسف علیہ السلام کا سوال۔ تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام مل کر پیارے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے نہایت اخلاق و محبت کی باتیں کرتے ہوئے پہلے یوسف علیہ السلام سے ان کے خواب دریافت کیے۔ وہ معصوم صدیق اللہ ہونے والے تھے۔ تمام خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے صاف صاف بیان کر دیے، اگرچہ آپ کو والد ماجد کی بے حد تاکید تھی کہ کسی بھائی کے سامنے اپنا خواب ہرگز بیان نہ کرنا، مگر چونکہ بمقابلہ اس تاکید کے پیارے یوسف کی شان صدیقیت بڑھی ہوئی تھی، اس لیے چھپانے کو کذب بیانی تصور کر کے سوتیلے بھائیوں سے من وعن اپنے تمام خواب ظاہر کر دیے، جنہیں خود یوسف علیہ السلام کی زبان سے سن کر بھائیوں کی عادت سے حسد اور ان کا غم و عالم اور بھی زیادہ ہو گیا، مگر نہایت ضبط کو کام میں لاتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے پیاری پیاری باتیں کرتے اور ان کا دل لبھاتے رہے۔ آخر میں ان سے یہ کہا کہ اے ہمارے چھوٹے بھائی، کبھی تم ہمارے ساتھ سیر و شکار کو نہیں چلتے اور اب تو ماشاءاللہ تم ہوشیار ہو گئے ہو، ذرا چلا کرو پھرا کرو، دنیا کی معلومات ہوں گی اور قدرت خداوندی کا تماشا نظر آئے گا۔ اچھا لو، آج ہم شکار کو جا رہے ہیں، چلو اور چل کر تم بھی جنگل کی سیر کرو اور دیکھو کہ وہاں کیسی کیسی بہاریں اور سیر تماشے ہیں۔ پیارے یوسف علیہ السلام 12 برس کی جان اپنے سوتیلے بھائیوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر ان کے گرویدہ اور ان کے ساتھ جنگل میں چلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے، مگر باسبب کم سنی اور صدیق ہونے کے بھائیوں سے کہا کہ میں بغیر والد ماجد کی اجازت کے کہیں نہیں جا سکتا، تم ان سے کہو کہ وہ اجازت دے دیں تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ سن کر سب کے سب خوش ہو گئے، دلیری سے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت لجاجت سے خوشامد کی اور عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آج کل جنگل میں عجیب و غریب سیر و شکار ہیں اور شاید آج ہم بھی شکار کے لیے جائیں، اگر یوسف کو ہمارے ساتھ کر دیں تو یہ بھی کچھ سیر و تماشا دیکھ لے، بچہ ہے بہلے گا اور اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت
ایسی ہو گئی جیسے ہی سنتے ہی بجلی سی ایک چمکی وہی، ہو گئے یعقوب بس اندوہگی۔ سیر کیسی دوستو کیسا شکار، فرقت یوسف کی وہاں کس کو سہار۔ ایک دم آنکھوں سے جو اوجھل نہ ہو، خوب سوچی اس کو جنگل بھیج دو۔ تم تو صحرا میں کرو سیر و سکار، باپ بس روتا رہے زاروں قطار۔ ایک دم مجھ سے نہ یہ ہوگا جدا، جاؤ اپنی راہ لو بہر خدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے اس لیے اور بھی زیادہ انکار کیا کہ اس سے کچھ دنوں پہلے آپ ایک خواب دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک شب آپ سو رہے تھے، یکایک خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ زمین اٹھ 8 آنسو رو رہی ہے اور میرے یوسف کو اپنے پاس بلا کر کہہ رہی ہے کہ اے سب مظلوموں سے زیادہ مظلوم اور اے قابل رحم فرزند، آ اور میرے دامن میں آ کر چھپ جا، تیرے سوتیلے بھائی تجھ پر ظلم کرنے کے لیے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میرے چاند سے یوسف کو زمین نگل گئی، جس سے اسی وقت آپ کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ اس خواب سے آپ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، جس سے فرزندان یعقوب علیہ السلام مایوس ہو کر وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ ظلم کا ایک داؤں تھا کھالی گیا، ہو سکا پورا نہ ان کا مدعا۔ باپ کے آگے نہ کچھ پھیری چلی، ہائے کیسی جی کی جی میں رہ گئی۔ سب کفے افسوس ملتے رہ گئے، جیسے آئے حیف ویسے ہی چلے۔ ابلیس کی رائے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے پھر ایک روز مجلس شورا منعقد کی اور پھر وہ غم یوسف سے مخلصی حاصل کرنے کے لیے تجاویز تدابیر کرنے بیٹھے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ اتنے میں ایک بزرگ صورت اور نورانی چہرہ مرد اجنبی سامنے آیا اور اپنی مخلصانہ صورت لے کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سب کی باتیں نہایت محبت کے ساتھ سننے لگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑا رفیق طبیعت اور دوست طینیت ہے، اور ہے بھی معمر و ضعیف العمر، اس کا تجربہ بھی ہم سے بہت زیادہ ہوگا اور اس کی عقل بھی ہم سے بہت بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ضرور اس کے سامنے اپنے درد کی کہانی بیان کرنی چاہیے اور ضرور اس سے مشورہ لینا چاہیے کہ اتنے میں اس حسین صورت و لعین سیرت نے خود ہی محبت و الفت برے لفظوں میں ان سے دریافت کیا کہ اے فرزندان اسرائیل، تمہارے نورانی چہرے مغموم اور متفرق نظر آتے ہیں، جس سے میرے دل میں درد پیدا ہوتا ہے اور مجھے تمہاری پاکیزہ صورتوں پر رحم اور ترس آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شریک حال ہو کر تمہارا غم بانٹاؤں اور نہایت خلوص کے ساتھ تمہاری ہمدردی کروں۔ یہ سن کر برادران یوسف نے کہا، کیا کہیں ہم تم سے اپنی داستاں، غم کا ایک دریا دلوں میں ہے رواں، ایک مدت سے مصیبت میں ہیں ہم، کیا کہیں کیا ناک میں آیا ہے دم، کوئی صورت بن نہیں آتی ہمیں، سوچتے ہیں یا الہی کیا کریں۔ ایک سوتیلا ہمارا بھائی ہے جس کے ہاتھوں جان پر بنائی ہے، باپ کو جس نے مسخر کر لیا، عشق میں اپنے لیا ان کو دبا، رات دن کلمہ اسی کا پڑھتے ہیں، ہر گھڑی یوسف ہی یوسف کرتے ہیں، ملتفت ہم پر ذرا ہوتے نہیں، دو کوئی تو مشورہ اسے اے ہم نصیب، یہ ہماری آرزو ہے اے بزرگ، یہ ہماری جستجو ہے اے بزرگ، باپ کی نظروں سے وہ اترے کہیں، آسماں کھا جائے اس کو یا زمین۔ چنانچہ اے بزرگ، اس سے پہلے ہم نے اس کے متعلق یہ مشورہ کیا تھا کہ سیر و شکار کے بہانے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں اور خود روٹتے پیٹتے آ کر والد صاحب سے کہہ دیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ مگر جب ہم نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو سیر و شکار کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کیا۔ خدا جانے ہم پر بھروسہ نہ کیا یا صرف اپنی مفارقت کے سبب نہیں بھیجا۔ بہرحال اب ہم حیران ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔
کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر پرانا پاپی ابلیس لعین بولا کہ اے میرے پیارو، مشورہ تو تمہارا بہت عمدہ اور قابل تحسین تھا اور بہت اچھی رائے تم نے قائم کی تھی، مگر اس رائے کو عملی شکل میں لانے کا اچھا وقت بھی ہونا چاہیے تھا، اور یعقوب علیہ السلام اپنے نور عین کو اس موقع پر تمہارے ساتھ سیر و شکار کے لیے جنگل میں کبھی نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے، جنگلوں میں سوائے دھوپ اور ریت کے اور رکھا ہی کیا ہے، اور فی الحقیقت جنگل میں کچھ آج کل سیر و تماشا نہیں بلکہ سراسر تکلیف ہی تکلیف کا سامنا ہے۔ بس اے میرے پیارے دوستو، جس طرح کہوں اگر تم اس پر عمل کرو تو قطعی تم اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر رہو گے، اور کیا یاد کرو گے کہ کوئی پرانا رفیق ملا تھا اور اس نے ہمیں کوئی کام کا مشورہ دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں صبر کرو اور برسات کا موسم آ جانے دو، جب کہ جنگل نہیں رہیں گے بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن جائیں گے۔ اس وقت یوسف خود تمہارے باپ یعقوب کا دل بھی جنگل کی سیر کے لیے راغب ہو جائے گا۔ ہاں، اس وقت اور ان تفریح کے دنوں میں بھی تم خود اپنے والد سے جنگل کی سیر کے لیے یوسف کو لے جانے کی تحریر نہ کرنا، بلکہ جنگل کی کیفیات اور عجائبات پر علیحدگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا اور انہیں شوق دلانا۔ بچہ ہے، مائل ہو جائے گا اور اپنے باپ سے وہ خود اجازت لے لے گا۔ تمہیں والد ماجد سے منت و سماجت کرنے کی متعلق ضرورت نہ ہوگی۔ ابلیس کا مشورہ سنتے ہی سب باغ ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کا سارا رنج و غم دلوں سے جاتا رہا، کیونکہ ایک یقینی اور مؤثر مشورہ ہاتھ آ گیا اور کمان پر وہ تیر چڑھ گیا جو خطا کرنے والا ہی نہیں ہو سکتا۔ القصہ اس پرانے پاپی کی سب نے مل کر بہت تعریف و خوبی بیان کی اور دل سے اس کے شکر گزار ہوئے، اور سب اس سہانے وقت کے منتظر رہے جس کے لیے تمام بنی نوع انسان کی آنکھیں لگی رہتی ہیں۔ غرض کی وہ وقت آیا، ہو گئی سرسبز صحرائی زمیں، بچھ گئے ہر سمت فرش مخملی، کھل گئے گل اور بوٹے ہر طرف، گڑ گئے خشکیف کھوٹے ہر طرف، جانور تسبیح رب کرنے لگے، اپنے مالک کا وہ دم بھرنے لگے۔ برساتی غزل ہے ظہور قدرت رب البصر برسات میں، کیا ہی دلکش اس نے رکھا ہے اثر برسات میں، کیا گھٹائیں چھائی اودی، کیا چھما چھم کی بہار، آنکھیں جس سے ہیں خنک اور دل ہیں تر برسات میں، کیا شجر اور کیا حجر اور کیا مکاں اور کیا مکیں، منہ سے بول اٹھتے ہیں سب در و دیوار برسات میں، کیسا سبزہ کیسا گل بوٹے ہزاروں رنگ کے، آب صحرا کا بھی دیکھیں کر و فر برسات میں، ہر طرف رحمت کے جھونکے، ہر طرف ٹھنڈی ہوا، شان مولا ہم کو آتی ہے نظر برسات میں، کوئلوں کا گھومنا، موروں کا وہ چٹکارنا، دل پہ کرتا ہے جو کرتا ہے اثر برسات میں، جانور بھی کرتے ہیں تسبیح اس کی اے مدیر، تم مگر رہتے ہو کیسے بے خبر برسات میں۔ جنگل کی سیر حضرت یوسف علیہ السلام کی قضا و قدر دکھاتی ہے دیکھیے کیا کیا، قضا و قدر دکھاتی ہے دیکھیے کیا کیا، ہوا جو حضرت یوسف کو شوق صحرا کا۔ جب برادران یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب نہایت لطف و بہار کے دن آ گئے ہیں اور صحرا نہیں رہے ہیں بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن گئے ہیں، تو ایک روز سب نے مل کر اور آپس میں سرگوئیاں کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی مبارک ہو، وہ موسم آ گیا جس کے لیے مہینوں سے ہماری آنکھیں انتظار مجسم بنی ہوئی تھیں، اور مدتوں سے ہم ان دنوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ وہ خوشکیف ایام آ گئے
جس سے ہمارا گوہر مقصود ہمارے ہاتھ آئے گا اور ہم اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ چلو اور چل کر یوسف علیہ السلام کو والد سے علیحدگی میں بٹھا کر صحرا کی کیفیات اور جنگل کی روح افزا لذت پر مائل کریں تاکہ وہ گرویدہ ہو کر والد ماجد سے خود ہی اجازت حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ جنگل کی راہ لے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے تم برادران یوسف علیہ السلام ایوان اسرائیل میں پہنچے اور پیارے یوسف کو اشارے سے ایک طرف بلا کر پیار و محبت سے بٹھایا اور بہت کچھ تألیف قلب اور دل بستگی کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یوسف تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، حالانکہ ہماری جان تم پر فدا اور قربان ہے اور ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار کو جاتے ہیں اور وہاں قسم قسم کی کیفیتیں اور بہاریں نظر آتی ہیں تو اس وقت ہمارا دل تمہارے لیے لوٹتا ہے اور وہ تمام سیر و تماشا تمہارے بغیر ہمارے لیے خار ہو جاتا ہے اور کسی کیفیت اور بہار کے دیکھنے کو دل قبول نہیں کرتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم ایسے موقعوں پر ہمارے ساتھ ہوا کرو جس سے نہ صرف ہم خوش ہوں گے بلکہ جنگل کی ان کیفیات و لذت و صحرا و پرفضا بہاریں دیکھ کر تمہارا دل بھی اس درجہ مسرور ہوگا کہ تم کو زندگی کا لطف آ جائے گا اور عجائبات قدرت کے کرشمے دیکھ کر تمہاری روح کو تازگی اور دل کو تقویت حاصل ہوگی۔ اور اس کے چند روز پہلے کا ذکر ہے کہ ہم سیر و شکار کے لیے تیار ہوئے اور ہم نے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلنے کو حضرت والد ماجد سے کہا اور بہت کچھ منت سماجت کی، مگر انہوں نے اجازت نہ دی اور تمہیں ہمارے ساتھ نہ جانے دیا۔ خیر ہم شکار کو جا رہے ہیں لیکن تمہارے بغیر کسی کی بھی کم وقت کو صحرا کا لطف حاصل نہ ہوا اور ہم ہر وقت وہاں یوسف ہی یوسف کرتے رہے۔ اچھا اب موسم کو پربہار اور صحرا کو گل و گلزار دیکھ کر پھر ہمارا دل سیر و شکار کے لیے مائل ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے لیے ہم نے یہ بھی قسم کھائی ہے کہ جب تک یوسف ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ہم ایک نہیں لاکھ سیر و شکار میں ہرگز نہیں جائیں گے اور ہرگز نہیں دیکھیں گے یہ گل و گلزار اور وائے ہیں ہمارے حال پر کہ ہمارا چھوٹا سا بھائی گھر کے قید خانے میں رہے اور ہم سیر و شکار کرتے پھریں۔ غرض یہ کہ بھائیوں کی یہ انتہائی گہروں کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر اثر کر گئی اور وہ بھائیوں کے ہمراہ چلنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت والد ماجد سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، جس کے لیے میں خود ان سے عرض کرتا ہوں اور آپ بھی ان سے کہیے، امید ہے کہ وہ اجازت دیں گے تو میں ضرور تمہارے ساتھ سیر و شکار میں چلوں گا۔ یہ سن کر تمام بھائی خوش ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے اور سیدھے والد صاحب کے عبادت خانے میں پہنچے اور اپنے سیر و شکار کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسم نہایت پرفضا ہے اور خوشکیف ہے، اگر آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم بھی مسرور ہوں اور اس کا ننھا سا دل بھی ساد ہو جائے۔ جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کر ہو یعقوب سے یوسف جدا، کس طرح کیوں کر گوارا ہو بھلا، آئینہ یعقوب کا ہے جو پسر، اس کی دوری ساک ہے اور ظلم تر، مجھ کو ڈر ہے خوف ہے دہشت ہے یہ، خوبصورت چاند سی صورت ہے یہ، تم کہیں غافل رہو اس سے وہاں، بھیڑیا کھا جائے اس کو بے گما، کیا کرو گے تم تو جب ایسا ہوا، کیا کرو گے کروں گا میں جو یہ جاتا رہا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام اقدس میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹوں کے سوال و جواب کو نقل کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے والد بزرگوار، کیا آپ یوسف کی طرف سے ہم پر اطمینان یا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے ولی خیر خواہ ہیں، دلی خیر خواہ ہیں اور سچے رفیق ہیں، بس اے بزرگوار آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم ہر طرح اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا،
یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ جواب دیا کہ تمہارے ساتھ اس کو بھیجنا مجھ پر ایک غم کا پہاڑ گرانا ہے، نیز مجھ کو اندیشہ ہے مبادا تم مجھ سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی مرن اور بڑی غیرت کی جگہ ہے، ہم جیسے قوی ہیکل اور سہ زور جماعت کی موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور فرزندان یعقوب علیہ السلام میں یہ قیل و قال ہو رہی تھی کہ اتنے میں پیارے یوسف علیہ السلام چاند سا مکھڑا لیے ہوئے والد بزرگوار کے سامنے آ موجود ہوئے اور کہا، اے پدر، اے والد عالی تبار، کل تو ہم بھی جا کے کھیلیں گے شکار، آپ بھی دل سے اجازت دیجئے، ساتھ ان کے ہم کو بھی خوش کیجئے، ہم بھی دیکھے جا کے صحرا کی بہار، کیونکہ صحرا ہو رہا ہے گل عذار، ہم بھی دیکھیں شان ربی اے پدر، سیر ہم کو بھی تو کچھ آئے نظر۔ حضرت یعقوب نے روکا وہیں اور کہا، ہرگز میری مرضی نہیں، مجھ کو اندیشہ ہے اے نور نظر، خیر اس میں ہے رہو تم اپنے گھر۔ سنتے ہی انکار یوسف رو دیے، کیونکہ آخر کو تو وہ بچے ہی تھے، شیر کی دھن لگ گئی تھی اس قدر، روکنے سے دل ہوا زیر و زبر۔ حضرت یعقوب کو کب تھی سہار، ہو گئے یوسف سے بڑھ کر بے قرار، اور فرمایا کہ اچھا جاؤ تم، اور غم مطلق نہ دل پر لاؤ تم، یہ نہیں مجھ کو گوارا میری جاں، تیری ان آنکھوں سے آنسو ہو رواں۔ یوسف علیہ السلام کی وادی میں جانا۔ پیارے دوستو، آپ کو یوسف علیہ السلام کی داستان کیسی لگی؟ آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، گھنٹی دبانا نہ بھولیں۔ یہ ایک قسط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت جلد آگے کی قسط آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہیں اور باپ سے آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے آگے کیا کیا ہوتا ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔